حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھوتے تھے. چاروں کعبے کے 4 کونے ہیں نا، چاروں کونوں کو چھوتے تھے. جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ آپ پہلا چکر جو لگائیں گے وہ حجر اسود جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے، اس کونے سے، اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکن یمانی کو چھوئیں گے. آپ یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجئے، اس کو آپ چھوئیں گے اور رکن یمانی اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا ہوگا. یہاں سے یہاں تک آپ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا زور سے پڑھیں گے. آپ رکن یمانی چھوئیں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے زور سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب کعبہ کا طواف کریں گے تب کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے عمرہ کریں یا حج کریں، جب آپ طواف کریں گے کعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے اور کرتے کرتے پہلا کونا نکلے گا، دوسرا کونا نکلے گا، تیسرا کونا جو آئے گا وہی رکن یمانی ہے، اس کو چھوئیں گے، اور چوتھا کونا پھر حجر اسود ہے. تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب حجر اسود پر آنے کے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے، اور آسانی سے بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو اپنا دائنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ کہیے اللہ اکبر. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جائیے اور چکر لگائیے. خام خواہ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، زبردستی کسی کو دھکا دے کر چومنے کی کوشش مت کیجیے حجر اسود کو، کیونکہ وہاں کچھ حبشی لوگ بھی طواف کرتے ہیں نا، بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں. ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی تو ایک دھکے میں گرے تھے ہم تو، بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. اب ان کو تھوڑی معلوم ہے یہ مولانا جرجیس ہے کون ہے، وہاں تو سب ایک ہی ڈریس میں ہے، ایک ہی لباس میں ہے. اب ہم جیسے سوچ رہے تھے کہ چلے جائیں ذرا چوم لیں، تو جیسی دھکا لگاؤ گئے، وہ تو گرے نہیں تھے، وہ گرتے ہی نہیں ہے، وہاں گریں گے تو ایک دوسرے کے اوپر ہی گریں گے، وہ اٹھا لیتا ہے. مصیبت مول مت لو، چلو اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ گئے. اور وہ بڑے بدماش ہوتے ہیں کالے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ حبشی، وہ کسی کے نہیں دیکھتے ہیں. وہ ایک تو افریقہ کے ہوتے ہیں، لگتا ہے ان کے کالے ہونٹوں سے ہی حجر اسود کالا ہوا ہوگا، ایسا لگتا ہے. وہ اتنے ویسے ہوتے ہیں کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ 4، لیکن رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو بوسہ لینا اگر آسانی سے ہو سکے. لیکن امیر معاویہ کیا کرتے تھے، وہ چاروں کونے چھوتے تھے، یہ پھر دوسرا چاروں کونے چھوتے تھے. ایک بار عبداللہ ابن عباس نے ان کو دیکھ لیا تو طواف کے بعد ان کو پکڑ لیا، کہنے لگے یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیوں؟ یہ 4 کونے کیوں چھوتے ہو؟ یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھو لیا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، اے عبداللہ، خانہ کعبہ پورا کا پورا برکت حاصل کرنے کی چیز ہے، تبرک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ حصے کو چھو لیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے. دیکھیے مقصد اچھا تھا، دل میں نیت اچھی تھی، مقصد اچھا تھا، ارادہ نیک تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حجر پورا کا پورا کعبہ کا جتنے کونے سب چھو لوں، زیادہ سے زیادہ چھو لوں تاکہ برکت حاصل ہو. اس پر عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا، سنو تم غلط کرتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ کعبے سے لپٹ جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے کعبہ کے ایک ایک حصے کو میں چھوں اور چوموں اور چاٹوں اور برکت حاصل کروں، لیکن یہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اے معاویہ ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لیا ہے، بس ہمیں رکن یمانی کو چھونا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لینا ہے، چاروں کونوں کو نہیں چھونا ہے. ایسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، ایسا ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے.
امیر معاویہ کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اتنے بڑے صحابی لیکن غلطی واپس لے لی، کیا کہتے ہیں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب میں ایسا ہی کروں گا، رکن یمانی کو چھوں گا اور حجر اسود کو بوسہ لوں گا، کیونکہ یہی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ایک چیز اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھا رہے، ایک حدیث ایک واقعہ اور سنا کر میں آپ کو رخصت کروں گا، آپ کے پنڈال سے جائیے۔ میرے بھائیو سنیے، بڑا اچھا واقعہ ہے، بڑا اچھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اس آدمی کو ڈانٹا، فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، فجر میں 2 رکعت سنت ہے، 2 فرض ہے، 2 سنت 2 فرض۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک آدمی کو ڈانٹا، کیوں ڈانٹا؟ کہ وہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد ابھی دیکھا نماز میں ٹائم ہے، فرض نماز میں دیر ہے، ابھی بعد میں جماعت کھڑی ہوگی، تو 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد وہ اور 2 رکعت پڑھنے لگا، اللہ اکبر، اور لمبی نماز پڑھنے لگا۔ جب لمبی نماز پڑھ کے ختم کیا تو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا، دیکھیے 2 رکعت سنت پڑھ چکے تھے، اب 2 فرض پڑھنا ہے، تو فرض تو پڑھنے رہے، وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھو گے، 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ سوچ کر ابھی ٹائم تو ہے اور پڑھ لو۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے جب ڈانٹا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہا تمہیں گناہ پڑے گا۔ تو اس آدمی نے کہا آئے عبداللہ، نماز پڑھنے پر اللہ مجھے گناہ دے گا؟ دیکھیے سوال، دیکھیے، ارے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، سنت کی مخالفت کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہی پڑھی ہے، تم 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، یہ گناہ ہے، یہ عذاب ہے، تمہیں نماز پڑھنے کا عذاب نہیں پڑے گا، سنت کی مخالفت کرنے کی سزا دے گا، تم سنت بدل رہے ہو، نبی کا طریقہ بدل رہے ہو، اس کا عذاب دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سنت کو پہچاننا چاہیے۔ جمعے کے خطبے میں میں نے کہا نیت پر ڈیپینڈ ہے ہماری عبادت، اور آج ہم نے یہ بتایا ہماری عبادت سنت پر ڈیپینڈ ہے، جناب محمد رسول اللہ کی مہر پر ڈیپینڈ ہے، نبی کے طریقے پر ڈیپینڈ ہے۔ ہماری عبادتوں پر اگر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے تو وہ قبول ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے گا، فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ناجائز نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد اکیلے تنہائی میں آپ جتنی دعا مانگنا چاہیں مانگیں۔ اعتراض صرف اس بات پر ہے، غلط صرف یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد امام کا انتظار میں بیٹھے رہنا، اور امام ہاتھ اٹھائے تب مقتدی ہاتھ اٹھائیں، اور امام دعا کرائے مقتدی آمین آمین بولیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ دعا مانگیے، جتنی مانگ سکتے ہو مانگیے۔ دوسری چیز، ختنے کا کھانا حرام ہے، ختنے کا کھانے کی اگر کوئی دعوت کرے تو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر عقیقہ کر رہا ہے 7ویں دن اور 7ویں دن بچے کا عقیقے میں ختنہ کرا لیتا ہے تو اس کو ختنے کی دعوت نہیں، اس کو عقیقے کی دعوت کہنا چاہیے، عقیقے کی دعوت میں جانا چاہیے، وہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور سن لیجئے، عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے، بس عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے۔ 7ویں دن کے بعد نہ 14واں دن نہ 21واں دن، یہ صرف اپنی طرف سے بنی ہوئی خرافاتیں ہیں، اس کو چاہے جو کہہ لو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ 7ویں دن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو عقیقہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ جب آپ کو موقع دے دے اور جب صاحب استطاعت ہو جائیں آپ، تب آپ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ 14ویں دن اور 21ویں دن کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ استطاعت والے تو ہو گئے لیکن ابھی نہیں کرتے عقیقہ، کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہے، اس کی شادی میں بیٹے کا بھی کر دیں گے اور پوتے کا بھی کر دیں گے، بیوی کا بھی کر دیں گے۔ ایک گائے لائے، 2 بیٹے کی طرف سے، ایک بہو کی طرف سے، ایک اور پوتا ہوا 2 اس کی طرف سے، 7 حصے اللہ اکبر، ایک گائے کر دی اور 7 حصے۔ نہیں چلے گا، عقیقے میں بڑا جانور ہی نہیں چلے گا، عقیقے میں 2 بکرے چاہیے، چھوٹے جانور 2 بھیڑ یا 2 دمبا یا 2 مینڈا یا 2 بکرا ہو، لڑکا ہے تو، لڑکی ہے تو 1، لڑکی ہے تو 1، لڑکا ہے تو 2۔ اگر آپ کے پاس تنگی ہے اور نہیں کر سکتے ہیں، لڑکا ہے 2 نہیں تو 1 بھی کر سکتے ہیں، چل جائے گا، لیکن اگر ہے تو 2 کریے۔ اور سنیے، عقیقے میں 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عقیقے میں 2 دانت کا جانور ہونا ضروری نہیں ہے۔ قربانی والے احکام یہاں نافذ نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا، اب 2 دانت کا ضروری نہیں ہے تو اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ آج ہی پیدا ہوا ہو 2 لا کے کر دو۔
मुकाफियतान इतना बड़ा होना चाहिए कि वो देखने में लगे कि हाँ बकरा है, बकरी है, उसको बच्चा ना कहा जा रहा हो, बकरी कहा जा रहा हो या बकरा कहा जा रहा हो, इतना लगना चाहिए। कम से कम 2 दांत नहीं है तो चलेगा, लेकिन इतना छोटा भी ना हो कि लग रहा हो जैसे 1 महीने का उठा के लाके ज़िबा कर दिया। नहीं, तो 2 बकरे लड़के में और लड़की में 1, ये होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आप मैयत के लिए कब्रिस्तान में दुआ करें। दुआ में हाथ उठाने को का जहाँ तक मसला है वो काबिल एतराज़ है, दुआ करना नहीं। अल्लाह के रसूल ने खुद कहा अपने भाई के लिए दुआ करो, हैं? बस अल-आन इससे सवाल किया जाएगा, इससे पूछा जाएगा। छोड़ो यार, यहाँ कोई फतवेबाजी थोड़ी होती है, पर जलसों में ला के सवाल करते हैं। आपके यहाँ दारुल इफ्ता खुला हुआ है, फतवे वहाँ से लिया करिए। ये तो तकरीर में एक हिस्सा है, वो हमने बता दिया जो बता रहे हैं हम आपको। और एक आदमी के सवाल बताओ तो दूसरे और लाने लगते हैं। एक बार कटिहार की साइड में प्रोग्राम हुआ तो 2.5 घंटे तकरीर हुई नहीं, पूरा का पूरा सवाल जवाब नहीं चला गया। अब बाद में वहाँ के लोग बोलते हैं नहीं पूरी तकरीर 2.5 घंटे और बोलो, 2 घंटे और बोलो। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें पर्सनल है, अकेले में आके बात करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करिए बार इलाह हमें किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान और हदीस के मुताबिक इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी माँ बहनों को भी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा, सोचिए इतना सा जुमला बढ़ गया तो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, बाहर निकले अपनी पगड़ी उतारी, उसी को चादर बना लिया, उसी को जमीन पे बिछा लिया और बगैर टोपी के नमाज पढ़ ली, बगैर अमामे के नमाज पढ़ ली। क्योंकि टोपी लगाना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना कोई ज्यादा सवाब का हामिल है, इसलिए उन्होंने सोचा जमीन पर बिछा लो। सर से पगड़ी उतर गई तो क्या हुआ? मैंने अल्लाह के रसूल को नंगे सर नमाज पढ़ते हुए भी देखा है। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ ली, अपने सर का अमामा उतार के जमीन पे बिछा के नमाज पढ़ना गवारा कर लिया, लेकिन उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी है। हम अंदाजा लगाएं मौलाना जर्जीस आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक रखता है? बाहर से आने के बाद जिस मस्जिद के अंदर हर फर्ज नमाज के बाद दुआ को जरूरी समझ के मांगा जाता हो और इमाम को मजबूर किया जाता हो, बताइए कौन से किस ख्याल से मस्जिद में दाखिल हुआ जाए और कौन सा इरादा लेकर मस्जिद में जाया जाए? जहां कब्रिस्तान के अंदर हाथ उठाकर मैयत मरने के बाद, दफनाने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने को जनाजे का एक हिस्सा तस्वुर किया जाता हो, मेरे भाइयों कौन सा चेहरा लेकर और कौन सा इरादा लेकर आपके यहाँ आया जाए? 18-20 साल का अरसा एक लंबा अरसा होता है, लेकिन वही घिसी पिटी बातें और वही चीजें चली आ रही है। आज ये चीज तो आपने जरूरी समझ ली, मैंने मान लिया, चलिए नहीं बदल रहे हो आपकी मर्जी, लेकिन जो चीज सुन्नत है उसको तो आपने किया ही नहीं। मुर्दे को कब्रिस्तान में जब दफन करने के लिए जाते हैं और जब उसको लिटाते हैं तो आप कैसे लिटाते हो? चित लिटाते हैं ना, सर इधर रहता है, मान लीजिए सर इधर है, पैर इधर है, तो ऐसी तो लिटाते हो ना। मुझे दिखाइए आप कहां हैं? आपके इलाके के किसी मौलवी ने आपको बताया है? जबकि सुन्नत ये है कि मैयत को जब आप कब्र के अंदर लिटाएंगे तो उसको दाहिनी करवट से लिटाएंगे। हम लिटाते तो चित हैं और मुंह इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर, ये और तकलीफ दे चीज। चित लिटाते हैं, गलत है ये तरीका, फिर सुन लो गलत है ये तरीका। नहीं समझ में आया है तो डंके की चोट पे कहता हूं, मैयत को कब्र में उतारना और चित लिटाना गलत है तरीका। कल तक रहूंगा, शाम तक रहूंगा इंशाअल्लाह। किसी को इसकी दलील मिले तो हमें भी दिखा देना। इल्म एक समंदर है, हो सकता है कि मेरे पास इल्म ना हो, आपके पास कोई दलील हो आप हमें दे दें, और नहीं तो मेरे पास दलील है। मैयत को दाहिनी करवट से लिटाया जाएगा, ऐसे ऐसे, और उसका ये हिस्सा जो है कमर, उसको आप
دیوار سے چپکائیں گے، کیونکہ جب داہنی کروٹ سے آپ لٹائیں گے تو وہ ٹک نہیں پائے گا، ٹک نہیں پائے گا۔ آپ کو مٹی کے 2-3 ڈھیلے اس کے پیچھے رکھنا پڑیں گے تاکہ وہ ٹک جائے، اور ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس والی دیوار سے جو قبر کھدی ہوئی ہے اس کو آپ اس دیوار سے چپکا دیجئے اور اس کو پورا کا پورا داہنی کروٹ سے لٹائیے، اس کے بعد پٹرے رکھ کے آپ اس کے بعد مٹی دیں۔ یہ طریقہ سنت ہے، یہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن آپ نہیں کریں گے۔ جو ثابت ہے وہ نہیں کریں گے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو کرنے پر آپ اپنے امام کو اور اپنے عالم کو مجبور کریں گے۔ کیوں؟ میرے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں وہی ہم کریں گے۔ ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ میت کو قبرستان میں چت نہیں لٹایا جائے گا۔ قبر میں اتارتے وقت اس کو داہنی کروٹ سے، اور سنیے، اس کی چارپائی کو سامنے نہیں رکھا جائے گا قبر کے، اس کی چارپائی کو میت کے پائیں تاپے پر قبر کے اس سائڈ میں رکھا جائے گا، اور جب اس میت کو لایا جائے گا لوگ اٹھائیں گے تو اس کو تاپے کی طرف سے، پیر کی طرف سے لائیں گے، اور اس طریقے سے جیسے یہ قبر کھدی ہوئی ہے، یہ قبر کھدی ہوئی ہے، آپ اس کو ایسے لائیں گے، ایسے، اور پھر اس کا سر یہاں کریں گے اور پیر اس کے یہاں کریں گے اور یہاں سے لائیں گے، اس کو سامنے سے نہیں لایا جائے گا۔ سنیے طریقہ، یا تو اٹھایا اور دے دیا، لے اتار لیجیے، نہیں، میت کو اس طرف رکھیں گے اور وہاں سے اس کی باڈی کو اٹھا کر ایسے لایا جائے گا، اس کا سر ادھر ہوگا، پیر ادھر ہوں گے، اور اس طریقے سے لایا جائے گا، اس طریقے سے، اور یہاں سر اور یہاں پیر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو داہنی رائٹ سائڈ داہنی کروٹ سے اس کو لٹا کر دیوار سے چپکا کر پٹرے رکھ کر مٹی دی جائے گی۔ یہ ہے طریقہ۔ اب کل جانتے ہو چائے کی ہوٹلوں پہ باتیں ہوں گی، یہ مولوی ایک اور فتنہ کھڑا کر رہا ہے، یہ نیا آ گیا ہے، نئی بات بتا گیا۔ آج تک کسی کو ابھی تک تو چتی لٹاتے آئے ہیں۔ ارے آپ کیا لٹاتے آئے ہو؟ ہم نے بھی لٹائے ہیں، اور جب نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا، لیکن جب علم ہو گیا تو ضد اور بحث نہیں، جب دلیل آ گئی آمنا صدقنا، جب نبی سے ثابت، تو وہاں ایک بات آپ کی نہیں چلے گی، ہماری نہیں چلے گی، وہاں چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ یہی تو شریعت ہے، یہی تو شریعت ہے۔ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور شریعت پر جم جائے، یہی تو شریعت ہے۔ آپ کو معلوم ہے